السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر امت کی خیریت کو بیان فرمایا ہے. اس میں اس امت کا منصب کیا، اس کی ایمبیشن ہونا چاہیے، کیا اس کا گول ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو زندگی صحابہ کی تھی، اس آیت کی عکاسی کرتی ہے. یعنی بالکل ہو بہ ہو امت بالکل ویسی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس امت کو نکالا گیا ہے اس لیے کہ یہ اچھائی کا حکم کرے، برائی سے لوگوں کو روکے، اللہ پر ایمان رکھے. بالکل یہی کیفیت تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ اکرام کی، مسلمانوں کی، اور اس لیے وہ خیر میں تھے، شر سے بچے ہوئے تھے. زندگی کی ہر نعمت، زندگی کے ہر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فراہم بھی فرمائی تھی، دنیا کے اندر مسکنت بھی عطا فرمائی تھی. لیکن جب سے یہ خیر نکل گئی ہمارے اندر سے، ہم ذلیل الخوار ہو گئے، کیونکہ ہم نے اپنے منصب کو جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تھا وہ ہم نے اس کو ضائع کر دیا. ساری قومیں اپنے لیے جیتی ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے ملک کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرنے کے لیے. یعنی ہر ایک شے، ہر ایک چیز وہ دوسروں کے لیے، اپنے لیے وہ کام کرتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اس لیے بنایا تھا کہ یہ دوسروں کے لیے قائم کی گئی ہے، نکالی گئی ہے. دوسروں کے تعلق سے سوچے، فکر کرے، وہ کیسے جہنم سے بچ جائے، وہ کیسے جنت میں جانے والے بن جائیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو برپا فرمایا تھا، نکالا تھا. کیونکہ یہ امت ایسی امت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے، جس امت کے تعلق سے آپ نے رویا اللہ کے سامنے. آپ اس امت، یہ امت جو ہے، اس کا شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی طرف جاتا ہے. اور آج اغیار کے اندر جو ہے چیز داخل ہو گئی کہ وہ خیر میں آ رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے اچھائیاں پیدا ہو رہی ہے. لیکن آج ہمارے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر دوسروں کے تعلق سے آج ہم کہاں ہیں، بالکل بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اللہ ہم کو اس کی قدر نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اس منصب کو ہم سب کو اپنی زندگی میں اتارنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجتماعی طور پر ہم کریں، اجتماعی انفرادی طور پر کریں، جماعت کی شکل میں مل کر کرے، لیکن اس منصب کو ہمیں کرنا چاہیے. کہیں بھی ہمیں برائی نظر آئے، کہیں بھی ہمیں کسی طرح کی پریشانی اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے کسی بھی انداز میں جتنا بھی ہم سے ہو سکے خیر خواہی اس کی کرنا، یہ اس امت کی جو ہے کوالٹی ہے، اس امت کا یہ منصب ہے، اس امت کی یہ جو ہے سب سے بڑی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصیت ہے کہ وہ اس چیز پر اپنی زندگی کو لائے اور اس کے اوپر زندگی گزارے. اپنی زندگی سب جیتے ہیں، لیکن ہم زندگی جو جینا ہے وہ دوسروں کے لیے جینا ہے، دوسروں کی زندگی کو بنانے کے لیے ہمیں اس زندگی کے اندر جینا ہے. اللہ ہم سب کو ویسے جذبات، ویسے جو ہے اسباب اختیار ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی بار بار اللہ سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو خیر میں رکھے. جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے، خاص طور پر فلسطین میں، غزہ میں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، امت کو خیر میں داخل کرے. تو خیر میں داخل ہونے کا سب سے بڑا بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم اس دعوت منصبی کو اپنا نصب العین بنا لیں اور اس کے اوپر ہم گامزن ہو جائیں، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اتار لیں، اور ہر موڑ پر ہم دوسروں کی بھی اور اپنی بھی اصلاح کرنے والے بن جائیں. اس امت کو
اسی لیے برپا کیا گیا تھا، اس لیے نکالا گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔